السلام علیکم. یہ آج کل جو آپ دورے پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت دورہ چل رہا ہے چین کا، یہ آپ ایک دورہ نہیں دیکھے، آپ ایک تاریخ بنتے دیکھ رہے ہیں. آپ ایک نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہوتا دیکھ رہے ہیں جس میں اب سول سپر پاور امریکہ نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں اس دنیا کی سپر پاورز ہیں، اور جتنی اب تک باتیں آئی ہیں اس میں کلیئر ہو گیا ہے کہ چائنا ایٹ پار بات کر رہا ہے، برابری کی سطح پہ، بلکہ ایکچولی شاید ایک قدم آگے چلا گیا ہے. اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بات بتاؤں گا، کیونکہ جب پریزیڈنٹ شی نے اپنی تقریر کی بڑا انٹرسٹنگ ان کا سٹارٹ تھا، لیکن وہ بعد میں بات کریں گے. پہلے ذرا ایران کی بات کر لیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کا ریڈ آؤٹ آیا، کچھ 17 لائنز کا ریڈ آؤٹ ہے، جس میں تقریباً 7-8 لائن صرف ایران پہ ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پریزیڈنٹ جی نے کہا کہ بالکل ہم جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہونا چاہیے اور نیوکلیئر پاور کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور یہ ساری باتیں. لیکن جو چائنا کا ریڈ آؤٹ آیا اس کے اندر ایران کی کوئی بات نہیں. یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جب اس دورے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایران کے معاملے میں، ہرمز کے معاملے میں نہ چائنا کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں ان سے مدد مانگوں گا. لیکن ابھی کچھ سمے پہلے ایک دو کلپس ان کے انٹرویو کے نکلے ہیں جو انہوں نے فاکس نیوز کو دیا ہے، جو بھی وہاں ریلیز ہونا ہے. وہاں یہ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کہ چائنا ان کو ہیلپ کرے گا ہرمز میں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. اب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہیلپ کروں گا، اور جو اتنا چین ان سے تیل خریدتا ہے تو پھر چین کا تو انفلوئنس ہونا چاہیے. تو کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس نے کس کو کہا ہوگا. چائنا کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ انٹرونشنسٹ پالیسی نہیں ہے، وہ بڑی کیئرفلی کھیلتے ہیں. کلیئرلی ٹرمپ نے بات کی ہوگی اور چائنا نے کہا ہوگا. چائنا نے تو پہلے بھی کہا تھا، 2 دن پہلے، کل بلکہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی فارن آفس کی، جس میں انہوں نے پاکستان کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس اور تیز کریں، اور یہ کہ چائنا بھی بھرپور اپنا رول پلے کرے گا، پہلے سے زیادہ رول پلے کرے گا. سو کلیئرلی ہمیں اب پتہ لگ گیا ہے کہ کون کس سے مانگ رہا ہے. پھر جو نیوکلیئر ایشو کے اوپر ایران تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ہم اسلحہ نہیں بنا رہے، ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے. جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑی مزدار بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی پروگریس کیا اسلام آباد میں، اس کے بعد بھی ہمارا کافی پروگریس وہ چل رہا ہے، اور ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کو اب طریقہ نکالیں کہ یہ حل ہو یہ مسئلہ جو ہے ایران کے ساتھ. تو انہوں نے جب ان کی جو سننے والی باتیں ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک ریڈ لائن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، پریزیڈنٹ کی، اور ریڈ لائن یہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے. تو ہمیں ایسے میکنزمز ان پلیس ڈالنے ہیں، یعنی کہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے پریزیڈنٹ کی تسلی ہو جائے. ہی فیلز کانفیڈنٹ کہ یہ جو ہے نا اب ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو پیس سناؤں گا، لیکن میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں. سمجھنا یہ ضروری ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے جو انرچ یورینیم میں ہمارے حوالے کریں، وہ باتیں ختم ہوگی جی، سرنڈر کریں. وہ باتیں ختم ہوگی کہ یہ ہرمز کا جو کھولنا ہے یہ لنکڈ ہے یورینیم مینجمنٹ کی واپسی سے، جو آج سے 2 ہفتے پہلے تک تھی چیزیں. سو جے ڈی وینس کا بھی آپ بیان سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری امریکن پالیسی، کیونکہ ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے جب ان پہ 40 دن خوفناک بمباری ہوئی، اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے جب بلاکیٹ کر کے اکنامک ہارڈ شپس ان کا تیل روک دیا، اندر کی سے ایون امپورٹس بھی روک دیں. تو اب کتنا بدل گیا ہے. ذرا سنیں ٹرمپ کی، وینس کی زبان میں وہ کیا کہتے ہیں. On Iran, can you tell us where negotiations stand? The president, before he left for Beijing, called the latest proposal unacceptable. So is the U.S. even talking to the Iranians right now, or where are things at this point? Yeah, so look, obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with both Jared Kushner and Steve Witkoff this morning, a number of our friends in the Arab world this morning. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. Right? That is the question.
Do we meet that threshold or not? I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating towards, is we want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very, very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world. That's the goal that we're focused on. Again, there's a lot of ways to accomplish that goal. The president has set us off on the diplomatic pathway for now, and that's what I'm focused on. अब वहाँ एब्जेक्ट सरेंडर से और ये नहीं होगा तो ऐसे होगा, सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी। अब हो गया कि ये गोल जो है प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब इसको ख़त्म करो। और उनका एक उन्होंने और बात की, प्रेसिडेंट हैज सेट अप ऑन द डिप्लोमेटिक पाथवे नाउ, ही हैज सेट अस ऑफ ऑन द डिप्लोमेटिक पाथवे नाउ एंड दैट्स व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन। और हमें बस इतना चाहिए कि हम लोगों की आंखों में डाल के बता सकें कि सब अच्छा है। ये बयानात की आप चेंजेस आप देखें किस तरह फ्लो चेंज हो रहा है। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके, उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बातें की। उन्होंने कहा बिल्कुल जी चाइना राइज़ करे, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारी कीमत पे चाइना राइज़ ना करे। अब सडनली कल तक चाइना जो था वो एक ईवल एक्सेस का हिस्सा था, जो एक डिक्टेटर मुल्क था, उसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ख़राब था। इसी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के ऊपर क्रिटिसिज्म पे जब ये सेनेटर थे मार्को रूबियो, तो इनको बैन कर दिया गया था चाइना की ट्रैवल के ऊपर। लेकिन अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं तो चाइनीज़ स्टांस अब ये है कि जो इन्होंने बातें की थी वो एज अ सेनेटर की थी, अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उसके बाद इन्होंने की बात नहीं की तो इस पे से इसलिए पाबंदी नहीं लगी। लेकिन सुनिए ज़रा वो क्या कहते हैं। What is your read on President Xi? I mean, you read that their economy is struggling. You read that he's isolated. You read both Putin and President Xi have a pretty high degree of paranoia. What is your read as you look at President Xi from a distance going into the meeting? Yeah, I think my read has been what I think has been for a while, and that is China has a plan. I mean, they clearly view themselves, they believe they will be the world's most powerful country, they'll surpass the United States, and they have a plan to do it. And they're executing on that plan, and I don't blame them. If I were the Chinese government, I'd have the same plan. We, on the other hand, don't view it that way, and we don't want to see anything we're not trying to constrain China, but their rise cannot come at our expense. Their rise cannot come at our fall. Their rise cannot come at our fall. वो भी मानते हैं चाइना हैज़ अ प्लान, और कैसे मीडिया में ट्विस्ट देते हैं। वो बंदा पूछता है कि चाइना की इकॉनमी तो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, उनका ग्रोथ रेट अमेरिका से दुगना है। अभी जो उनका ट्रेड डेफिसिट है उन्होंने $1 ट्रिलियन के मुनाफे में है, अमेरिका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के खसारे में है, और हर लिहाज से उसके इंडिकेटर्स इनसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन वो और ये मानते हैं कि दे हैव अ प्लान, वी डोंट वर्क दैट वे। ये मैं आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो एक मैक्सिमलिस्ट स्टांस था अमेरिका का कि हम बस खुदा के बाद हम ही हैं, ज़मीनी खुदा हम हैं, कैसे ये ज़मीन पे नीचे आ गए हैं। अब आ जाते हैं कि वहाँ हुआ क्या चाइना में। और कल मैंने आपको एक बार तफसीली जायज़ा पेश किया था कि प्रेसिडेंट शी की पर्सनालिटी क्या है। वो इसलिए दिया था कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया में, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की कोई वक़्त नहीं है, जहाँ पे सिर्फ ताकत का राज है। अब इवन डेमोक्रेसीज़ भी इलेक्ट्रेट ऑटोक्रेसीज़ बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अमेरिका चला रहे हैं, कोई भी इससे पहले किसी सदर ने अमेरिका में ये नहीं किया। वहाँ पे भी बहस चल गई है। 60% लोग कहते हैं ये दिमाग इनका हिल गया है, डेमोक्रेट्स कहते हैं डिक्टेटर बन गए। अब ताकत और गवर्नमेंट्स इंडिविजुअल्स के थ्रू काम करती हैं। चाइना तो है ही एक सेटअप ही और है, इसलिए वहाँ तो एक ऑटोक्रेटिक सेटअप है। अमेरिका एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी बन गया हुआ है, इसलिए शख्सियात बड़ी मैटर करती हैं। और आज हमने देखा, कल आपको जब मैंने तफसील बताई थी, मैंने बताया कि उसमें प्रेसिडेंट शी की 3 उन्होंने बताया कि आदतें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो वो पब्लिकली ये नहीं चाहते कोई उन पर क्रिटिसिज्म करे। तीसरा वो चाहते हैं जिसको मसला हो डायरेक्टली उनसे बात करें और क्लियर बात हो, दाएं बाएं ना हो, और जो बातें हो वो बाहर ना निकलें। वो ट्रंप साहब ने तो मैंने शुरू में आपको इंटरव्यू सुना दिया, आधी बात उन्होंने अभी खुद ही दावा कर दिया कि कल ये बात हुई। अब पता नहीं इसका क्या वो पसंद करेंगे चीनी सदर या नहीं करेंगे, तो वक्त बताएगा। और तीसरा, जो पुराने इनके रूलर्स होते थे चाइना के, उनको समझा जाता है कि वो फ़िलासफ़र भी होंगे, तो इनको भी कई हलकों में फ़िलासफ़र किंग कहा जाता है। आज जब इन्होंने तस्वीर शुरू की तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक थ्यूसिडाइडिस है, ये एक ग्रीक हिस्टोरियन था। इसका तारीख़ में एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम है ग्रीक हिस्ट्री के अंदर। लेकिन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे ग्रैहम एलिसन, इन्होंने इसको इस फिनोमेनन को आगे लाए। ये शुरू करते हैं थ्यूसिडाइडिस ट्रैप से बात करते हैं अमेरिकन सदर
میں بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن اب سمجھ جائیں وہ ہے کیا. اس ہسٹورین نے کہا کہ جب کوئی سپر پاور امپائر جب وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے اور اس کو خطرہ لگتا ہے کہ کوئی اور سپر پاور بن رہا ہے اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے گا، تو ایک ایسی ٹینشن بن جاتی ہے جس سے عام طور پہ جنگ ہو جاتی. اور یہی اس وقت اس نے پیرلل ڈرا کیا کہ یہ اس وقت سچویشن بن رہی ہے یو ایس چائنا ریلیشن شپ کی. امریکہ جو کل تک ان چیلنج سپر پاور تھا، اب وہ چیلنج ہو گیا اور چائنا اس کے برابر آ گیا. تو یہ جو ہے نا تھیوسیڈائٹس ٹریپ، اس میں سب کو نہیں پھنسنا چاہیے. پریزیڈنٹ شی نے اپنی سپیچ یہاں سے شروع کی امریکہ کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ جو ہے نا یہ تھیوسیڈائٹس کا جو ٹریپ ہے، تھیوسیڈائٹس ٹریپ میں نہ پھنسیں. سننے میں بڑی نارمل سی بات لگتی ہے، لیکن وہ بیسکلی امریکہ کو بتا رہے تھے اب آپ ٹاپ پہ اکیلے نہیں ہیں، ہم برابر پہ ہیں. پہلے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. The whole world is watching our meeting. Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe. The international situation is fluid and turbulent. The world has come to a new crossroads. Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. They are the questions of our times that you and I need to answer as leaders of major countries. I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. ایک تو انہوں نے کہہ دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ بھائی آپ کا زوال ہے، ہم نئی پاور ہیں، ہم اوپر ہیں، برابر ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو مسائل ہیں وہ بڑی طاقتوں کو مل کے ان کے فیصلے کرنے ہوں گے. تاریخ کا بھی تقاضا اور دنیا کی بہتری کا بھی تقاضا ہے. اگین وہاں پہ اپنی برابری سے شروع ہوئے کہ یو اینڈ آئی، آپ اور میں مل کے ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں. پھر انہوں نے کہا پوری دنیا کی نظریں ہم دونوں کے اوپر ہیں. اور واقعی اس سے امپورٹنٹ میٹنگ چائنا کے کسی صدر کے ساتھ کسی امریکن پریزیڈنٹ کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ نہیں تھی. یا رچرڈ نکسن کی 70s میں تھی جب ان کے تعلقات دوبارہ ریوائیو ہوئے. اگین پاکستان نے تاریخی رول اس میں پلے کیا تھا. نکسن پاکستان آئے تھے، خفیہ اپنا ہنری کسنجر، اور وہ ان کو فلائی کیا تھا. انہوں نے جا کے ساری پہلے گیم شروع کی تھی اور پھر نکسن بھی آئے تھے. یہ ہے جو آج نیا ورلڈ آرڈر طے ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح ٹکا کے تائیوان کے اوپر امریکہ کو وارننگ دے دی، وہ بھی قابل ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ تائیوان سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے امریکہ یو ایس ریلیشن شپس میں، اور اگر یہ پراپرلی ہینڈل ہوا صحیح طریقے سے تو ہماری بڑی اسٹیبل اور اوورآل ہم دونوں کی ریلیشن شپ بڑی اچھی ہوگی. وگرنہ دونوں ملکوں کے اندر کلیشز ہو سکتے ہیں اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پوری ریلیشن شپ کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال دے گی. تائیوان کی آزادی جس طرح یہ سنتے ہیں، اور کراس اسٹریٹ پیس، تائیوان اسٹریٹ جو ہے یہ اس طرح انریکنسیبل ہے جیسے پانی اور آگ کا ملاپ نہیں ہو سکتا. ان دو چیزوں پہ ملاپ نہیں ہو سکتا، ہم بات بھی نہیں سنیں گے. انٹرسٹنگلی جو وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ آئی انہوں نے اس میں تائیوان کا ذکر ہی کھا گئے، بات ہی نہیں کی. جو چائنیز ریڈ آؤٹ آیا اس میں یہ، میں چائنیز والا ریڈ آؤٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کوئی کامنٹ نہیں دیا، ان کو سمجھ آ گئی ہے یہ کیا چیز ہے. سو آپ دیکھیں یہ کہ جتنی جگہ ہے چائنا نے کمانڈنگ پوزیشن سے بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے واقعی آپ جیسے کہتے ہیں نیو روم، ایک زمانے میں روم جو تھا پوری دنیا کی طاقت کا سینٹر تھا، تو لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان دا نیو روم پہنچے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے عراقچی صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا چائنا. کلیئرلی ان سے باتیں ہوئی ہوں گی، ایران نے بتا دیا ہوگا کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اس لیے جو اب خبریں نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں کھل جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں 2-3 دنوں کے اندر تقریباً کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ 20 سے 22 شپس
تو گزر گئی ہیں. 2-3 شپس تو ہماری گزری ہیں ایک ہفتے میں, ایک آج بھی پہنچی ہے. چائنا کی ایک ایسٹیمیٹ میں فرام 18 to 22 اور دوسرا ایسٹیمیٹ کہہ رہا ہے 20 to 30 شپس چائنیز وہ کلیم کر رہے ہیں. بلکہ راکچی صاحب نے تو کل پرسوں اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہماری طرف سے کھلا ہوا ہرمز, صرف ادھر سے بلاکیڈ والے تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. دوسرا ہم نے دیکھا جو یہ اسرائیل والے کر رہے ہیں, ہر روز ایک نیا جھوٹ تاکہ پاکستان کو انوالو کریں یا آپس میں لڑائی کروائیں. پہلے سی بی ایس نے جو جوئش اونرشپ میں ہے, وہ زائنسٹ جیوز کے پاس ہے, اس نے خبر چلا دی او جی ایک آرمی کا پلین کھڑا ہوا ہے ایران کا, ہم نے چھپا کے کھڑا کیا ہوا. اس سے ایک دن پہلے نیتنیاہو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کیمپین پاکستان سے چل رہی ہے جس نے اسرائیل کو کیا. پھر اسی سی بی ایس نے خبر چلا دی کہ جی سعودیز نے خفیہ حملہ کیا تھا ایران کے اوپر, اور دونوں سائڈز اس کو بتا نہیں رہی. اور تو اور آج خبر چل گئی نیتنیاہو صاحب کی کہ جی ان کے آفس نے کہا کہ یہ جب جنگ چل رہی تھی ان دنوں میں نیتنیاہو خفیہ طور پہ یو اے ای گئے, اور یو اے ای کے فارن آفس نے پوری بھرپور تردید کر دی ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں تو یو اے ای کی بات مانوں گا, میں تو یہ اسرائیلیز کی بات نہیں مانوں گا. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کیوں صحیح ہے یا غلط ہے, بات ہے کیوں ہے. ڈیسپریٹ ہو رہا ہے اسرائیل کہ کسی بھی طرح مسلمان ممالک میں ڈفرینسز بڑھ جائیں. اس میں ڈفرینسز ہیں, یو اے ای کے ہیں ود سعودی عربیہ ود ایران, لیکن کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے واپس ملاپ کے راستے بند کر دیے جائیں. یہ ایک فرسٹریشن ہے, اور اس تمام پروسیس میں جو سک چائنا میں بھی ہو رہا ہے اور آگے جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, اگر کوئی ایک چیز رکھنا ڈال سکتی ہے, ابھی تک سارے سائنس پازیٹیو ہیں, تو وہ صرف اسرائیل ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کا کیا ہوگا. لیکن خالی گلوبل ورلڈ آرڈر چینج نہیں ہو رہا, آپ کا دنیا کا آرڈر چینج ہو رہا ہے, مشرق وسطیٰ کا اسٹریٹجک سارا چینج ہو رہا ہے. اور تو اور آر ایس ایس جیسی بدبودار مذہبی جنونی جماعت جو ہے, جو اس کی ماں ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی, اس کے سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا کہ جی پاکستان سے نیگوشیشنز کریں, آپ پاکستان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مار کھائی, ذلت اٹھائی, ہر جگہ مار پڑیں, شاید ان کو بھی عقل آ رہی ہے. ہم اس وقت دنیا ایک فلکس میں ہے کہ آنے والے دنوں میں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پورا گلوبل آرڈر ایک ریسیٹ بٹن دبا ہوا ہے, اور اللہ کے فضل سے اس ریسیٹ بٹن میں پاکستان جو کل تک بڑے اس کے اور پرسیپشنز تھے, آج ایک ورلڈ سٹیج پہ آ گیا ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اور بٹ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ آف دا ڈے, لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ چیزیں کافی طے ہو گئی ہوں گی. ہرمز کے اوپر بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہرمز اگلے کچھ دنوں میں کھل جائے گی, اور کیا اسرائیل ابھی بھی کوئی گن مار سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے مشاہد حسین سید صاحب, چائنا ایکسپرٹ ہیں, چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ بھی ہیں, اور فارمر سینٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے آن فارن افیئرس. بریک آئیں گے, بریک کے بعد ذرا چائنا اور یہ بدلتی ایکویژن پہ ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اور جیسے بریک سے پہلے بتایا تھا مشاہد سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مشاہد صاحب. السلام علیکم جی, اٹس اے پلیجر ٹو بی بیک اگین دی شو. ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. 2-3 چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو چائنا بالکل برابری کی سطح پہ بات ہوئی ہے, بلکہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زندگی میں اتنا خاموش نہیں دیکھا. He was overawed by Xi Jinping. اوور آرڈر جتنا تھا. شی پن نے بڑی ڈائریکٹ اور ریڈ لائنز کلیئر کر دی تائیوان کے اوپر سب کچھ. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن 2-3 چیزیں پہلے ہم بات کریں. اسٹیٹمنٹ آئی امریکنوں کی طرف سے کہ جی ایران پہ بات ہوئی ہے, دونوں سائڈز ایگری کرتی ہیں کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے, ویپنائز نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ. چائنا کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ریڈ آؤٹ, اس میں ایران کا ذکر نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ ڈو یو تھنک یہ بات ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے, بیکاز ہم نے بھی دیکھا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں چائنیز شپس کافی گزری ہیں ہرمز سے. سو ایران نے چائنیز شپس کو بڑی سپیڈ سے گزارنا شروع کر دیا کہ پریشر نہ پڑے. لیکن کیا یہ چائنیز شپ تک محدود رہے گا, یا آپ کے خیال میں اب ہرمز کھلنے والی ہے؟ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں مالک صاحب کہ وہ صرف شپس نہیں پاس کر رہی, دے آر پیئنگ ان یوان ناٹ ان ڈالرز. پتہ نہیں چائنیز سے لیے کہ نہیں, چائنیز سے شاید نہ لیا ہو, کہتے ہیں نا کہ وہ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ایز اے اسٹریٹجک ڈسکاؤنٹ. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی ڈیولپمنٹ بڑی, آئی وڈ سے اٹس آلموسٹ نیئر ہسٹورک. ایک تو دونوں برابری کے مقام پر آ گئے ہیں, چائنا اور امریکہ. سو ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر. اور اس کے نیچے ہیں مڈل پاورز, جس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں.
ویسے کل تک تو ہم مڈل پاور میں نہیں تھے, آج ہم گیٹ مڈل پاور میں گیٹ کریش کر کے آ گئے آفٹر دا وکٹری اوور انڈیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اینڈ ناؤ وی آر ایکسیپٹڈ دیٹ رول ویری کلیئرلی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ دس از یور پاور اسپیکس اینڈ اسپیشلی بیٹنگ اے بگ بلی. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا کہ دل بی نو کولڈ وار, جو بائیڈن کے زمانے میں چل رہا تھا کہ نئی سر جنگ شروع ہوگی اور پاکستان کو آ جائے گا. میں جہاں بھی جاتا ہوں لیکچر دیتا ہوں یا فوجیوں سے, سر کیا بیلنس کیسے کریں گے چائنا اور امریکہ کے درمیان, بیلنس کیسے کریں, وہ بیلنس ٹھیک ہو گیا, بیلنس ہو گیا, وہ ایشو ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکیڈیمک. تیسرا یہ ہے جو آپ کا کوشچن ہے, آئی تھنک ویل ہیو گڈ نیوز آن دا ایران تھنگ آلسو, کہ ایران میں جنگ نہیں ہوگی, اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہو رہی ہے کھولنے کی تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ول آلسو لفٹ اٹس بلاکیڈ and there'll be a pathway forward. تو وہ I feel that on the whole, اور optics بڑے اچھے تھے آج کی میٹنگ میں, مثبت تھی, and Americans were on their best behavior. وہ تو لگتا تھا they are coming to the new Rome, کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت کے پاس آ رہے ہیں. وہ کافی اچھی بات ہوئی ہوگی کیونکہ ٹرمپ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ جی 24 ستمبر کو ڈیٹ دے دی, ایگزیکٹ باقاعدہ دن دے دیا کہ یہ آئیں گے. شی جن پنگ has accepted the invitation. Obviously. تاریخ جو 24 ستمبر کی دے دی ہے, دیٹ از ایکسیپٹ. وہ یو این سے ملتی بھی ہے نا, یو این سے جنرل اسمبلی کا سیشن بھی ہوتا ہے اس وقت, تو وہ ساتھ ادھر بھی آئیں گے. میں شی پن پہ بات پہ آؤں گا, لیکن میں پہلے ایران والے سبجیکٹ کو ایک سائڈ پہ کرنا چاہ رہا ہوں. جے ڈی وینس سے سوال پوچھا گیا اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں پروگریس ہوا, اس کے بعد اور بھی زیادہ پروگریس ہوا ہے, اور ہمیں ٹاسک دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی آپ اس کو ریزالو کریں, سب کچھ کریں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ ہم نے یہ طریقہ نکالنا ہے کہ پریزیڈنٹ فیلز سیٹسفائیڈ کہ ہم نے اتنے میکینزم اپنی جگہ پہ لگا دیے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنا سکے. وہ بات ختم ہو گئی, انرچ یورینیم ہمارے حوالے کرو, وہ جو فیسلٹیز ہیں ہم بامب کر دیں گے, ان کو ڈسپینٹل کرو, سب کچھ. اب یہ وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے وہ ہمیشہ سے جنگ کے خلاف تھا, لیکن یہ پبلکلی اتنی لمبی بات کرنی اس کی, اور تمام جو ایشو نظر آ رہا ہے وہ نیگوشیٹڈ پروسیس کے نظر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا چائنا اور امریکہ کے درمیان میں طے پا گیا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی؟ ایبسلیوٹلی, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں, دونوں نے ایگری بھی کیا ہے. اور ایک دو چیزیں اور بھی ایگری ہیں, جو جے ڈی وینس نے جو بیان میں کہا ہے نا کہ اسلام آباد میں پروگریس ہوئی اور اس کے بعد بھی پروگریس ہوئی ہے. اور ایز وی اسپیک مالک صاحب, اس وقت اسلام آباد پاکستان از دا پرنسپل اینڈ دا اونلی چینل آف کمیونیکیشن. میری پچھلے دنوں ایرانیوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ تو انہوں نے آفیشلی بھی اناؤنس کیا, اور کوئی چینل نہیں ہے پاکستان. اور چینل صرف چینل نہیں کہ ڈاکخانہ ہے, وہ عمان جیسے ڈاکخانہ تھا یا کوئی اور ہے. وی آر اے چینل وچ از پلئنگ اے پرو ایکٹیو رول, کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں. اکھاڑے کے داؤ نہیں ہم باہر سے سکھا رہے ہیں, ہم اکھاڑے کے اندر ہیں, ان کے ساتھ ہیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پلس یہ ہے کہ یہ کلیئر ایگریمنٹ ہے کہ نو نیو وار, نہ ٹرمپ چاہتا ہے. اور یہ جو اس نے جے ڈی وینس سے بات کی ہے نا کہ جی وہ نیوکلیئر کا, دیٹ مینس دیٹ ہی ول ڈکلیئر وکٹری آن دیٹ کاؤنٹ, کہ جی میں نے ایران کا بم روک دیا. وہ پہلے ہی رکا ہوا ہے, اور خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں ہم تو بنا نہیں رہے, نہ ہماری صلاحیت ہے, نہ ہماری نیت ہے, نہ ہم بنا رہے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. باقی تو ٹیکنیکلٹیز آ گئے نا کہ انریچمنٹ کا کتنا سسپینشن ہوگی, 5 سال 10 سال 20 سال, یا پھر وہ جو انریچ یورینیم تھا اس کو ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے. پھر چائنیز ریڈ آؤٹ میں یہ کیوں اس کا ذکر نہیں آیا ایران کا یا ہرمز کا؟ امریکن بات کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. چائنیز ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دا گن. چائنیز کو پتا ہے کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے, یہ امریکہ نے پنگا لیا, امریکہ نے حماقت کی, یہ امریکن جنگ ہے, امریکہ نے اسرائیل کی رادر. تو وہ اب چائنیز کو وہ کہتے ہیں ہمیں بیل آؤٹ کرو, وہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ ابھی وہ آپ تھوڑا سا رگڑا اور کھا لیں. جو چائنا نے جب بات کی تائیوان کے اوپر, بڑی ہی سخت زبان میں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ جی سب سے امپورٹنٹ ایشو چائنا یو ایس ریلیشنز کے اندر یہ تائیوان کا ایشو ہے. اف اٹ از ہینڈلڈ پراپرلی, بائیلیٹرل ریلیشن شپ بڑی اچھی جائے گی, اوور آل اسٹیبلٹی ہوگی. ادروائز دا ٹو کنٹریز ول ہیو کلیشز اینڈ ایون کانفلکٹ, ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے, پٹنگ دا انٹائر ریلیشن شپ ان گریٹ جیپرڈی. Taiwan independence and cross-state peace are as irreconcilable as fire and water. کہ جیسے پانی اور آگ کا ملاپ نہیں ہو سکتا, یہ انڈیپینڈنس اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ابھی 11 بلین کا اسلحہ ان کا اپروو کیا.
14 बिलियन Announce किया अभी है। अनाउंस किया लास्ट दिसंबर में 14 बिलियन की एक दूसरी चीज़ चल रही है। क्या ट्रंप छोड़ सकता है ताइवान को कि ठीक है फारग करो, या क्या ताइवान के ऊपर ये ईरान डील की भी कुछ चीज़ हो सकती है कि गिव एंड टेक, हम ईरान से आप हमें निकालें, हम आगे जाके ताइवान को आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान अपनी छुड़ाएंगे आप? देखिए जी, ताइवान इज नॉट एन अर्जेंट इशू, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। अर्जेंट तो है ईरान की जंग जो फोकस है, और ये जो अमेरिका ने मफरूज़े बनाए थे कि जो शी जिनपिंग हमला करेगा, 2027 की डेट आर्टिफिशियल दे दी थी, खुद ही आर्बिट्रेटली दे दी, वो गलत था। चाइनीज़ हैव देयर ओन विजडम, लेकिन चाइनीज़ आर वेरी क्लियर कि ये हमारी रेड लाइन है, हमारी सालमियत का इशू है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ये एक्सपेक्टेड था। एंड उसने जो बयान दिया है, और मेरे ख्याल में वो पीछे हटेंगे। अमेरिकन्स विल ब्लिंक, दे विल नॉट ट्राई टू क्रॉस चाइना ऑन दैट। और वैसे भी ट्रंप तो डंप कर रहा है नेटो को, ताइवान तो छोटा सा जो कहते हैं जजीरा है, दूर बैठा हुआ है, और चाइनीज़ कभी मिलिटरली ऑक्यूपाई नहीं करेंगे ताइवान को, लिबरेट नहीं करेंगे। उनका चाइनीज़ विजडम क्या है, 1 country 2 systems। इन्होंने वो हांगकांग वाला मॉडलिंग को दिया था। हांगकांग मकाओ में आपको पता है कि करेंसी मुख्तलिफ है चीन से, पासपोर्ट मुख्तलिफ है। हांगकांग का अपना पासपोर्ट है, उसका चाइनीज पासपोर्ट नहीं है, और इवन टू एंटर हांगकांग यू नीड अ स्पेशल पासपोर्ट, परमिट चाहिए होता है। मकाओ का भी ये रूल है। तो उन्होंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी है कि आप अपना काम चलते रहे, बट अंडर द फ्लैग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मैंने शुरू में थुसिडाइसिस का वो ट्रैप की बात की थी, मैंने एक्सप्लेन किया था शुरू में। जी, तकरीर शुरू करना, कल ही हम शो कर रहे थे तो एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल था, द लेक्चरर एंड फिलोसफर किंग शी जिनपिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर था कि ये फिलोसफर भी हैं, सब कुछ है। ये जब इन्होंने आज ये बात शुरू की तो इन्होंने ट्रंप को एक क्लियर मैसेज दिया कि तुम नीचे आ रहे हो, हम ऊपर जा रहे हैं। एक राइजिंग पावर है और एक डिक्लाइनिंग पावर है। एक तरफ सारा इतना अच्छा सब कुछ, दूसरी तरफ इतना स्टार्टिंग में इतना हार्श रिब्यूक या क्या कहते हैं ऐसे छेड़ना या व्हाटएवर। हाउ डू यू सी दैट? चाइनीज स्टाइल नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा जैसे कहते हैं ना अमेरिकन, ओके लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, लेट्स डू सम स्ट्रेट टॉकिंग। उन्होंने कहा लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। फैक्ट्स ये हैं कि जनाब वी आर एट पार नाउ, हम बराबरी की बुनियाद पर आ गए हैं, हमारा राइज जो है अनस्टॉपेबल है, और आप माशाल्लाह जवाल सो वेक अप टू द न्यू रियलिटी। वेक अप टू द रियलिटी। एक और reality- लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपसे जंग नहीं चाहते, और हमारे खुला दिल है, मुश्तरका चीजें, द वर्ल्ड इज बिग इनफ टू, तो हम मिल के अपने रूल्स ऑफ द गेम सेट। ट्रेड पे भी काम दरवाजे खोलेंगे और वाइड खोलेंगे। उसने जो एड्रेस किया बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को, बड़े खुश हुए, इलॉन मस्क वगैरह दूसरे, और वो टॉम कुक वगैरह, वो कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त हुआ ये। तो उसने कहा कि वील ओपन द डोर्स मोर, और उसमें बीफ पर इंपोर्ट्स पर सोयाबीन्स वगैरह, बोइंग के जहाज के ले रहे हैं बड़े। ये मुझे बताएं, एलिफेंट इन द रूम इजराइल। हमने इजराइल का लेटेस्ट देखा, भाई डिस्प्रेशन आ रही है। पहले हमने एक इंफॉर्मेशन का, डिसइंफॉर्मेशन का फ्लो देखा पाकिस्तान के खिलाफ। नेतन्याहू शुरू हुआ, वो जी हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में बड़ा इमेज बिल्डिंग खराब हो रही है। जब हम ट्रैक डाउन करते हैं, जो टेक्सास वाला बंदे की बात हो रही है, तो पता लगता है वो पाकिस्तान के अंदर है। फिर लैरी एलिसन, द रिचेस्ट जू इन द वर्ल्ड, जायनिस्ट है, उसने CBS खरीद लिया। वो CBS खबर निकालते कि जी मिलिट्री प्लेन्स पाकिस्तान में है। अब और वो भी नूर खान बेस में, नूर which is खान the most exposed base। फिर CBS ने लेटेस्ट खबर ये चलाई कि जी वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुफिया तौर पर UAE आया, UAE ने ऑफिशियल लेवल पे उसको डिनाई किया है। सो वी सीइंग के कांस्टेंट की लड़ाइयाँ बढ़ाओ आपस में। कैसे आप इसको देखें? और अगर ये नज़र आ रहा है कि ये चाहता है कि मुस्लिम ममालिक में और रखना पड़े, सब कुछ पड़े, तो क्या ये वेकअप कॉल नहीं है बहरीन के लिए और बाकी मुल्कों के लिए, जो जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया हुआ है, कि ये कभी भी लॉन्ग टर्म में किसी भी मुसलमान मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता? मैं ज़रा एक और ऐड कर लूँ इसके साथ। 9 मई को जो अरब न्यूज़ में प्रिंस तुर्की अल फैसल का, हाँ बिल्कुल आर्टिकल आया था, उसने क्या कहा कि how MBS made it successful। एग्जैक्टली कि इस जंग का जो ईरान के खिलाफ जंग जारियत की है अमेरिका इजराइल ने, उसका एक मकसद ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई कराना। इन्होंने वो खबर भी चलाई ना कि सऊदी अरेबिया ने हिट किया ईरान को, which is not true, which is not true, total false। So ये आप देखेंगे, I would normally don't use the word साजिश, पर ये साजिश के आता है कि it was actually a conspiracy। मुसलमानों को लड़ाओ,
اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل پیراماؤنٹ پاور ہو, اور کیونکہ امریکہ تو ویسے ہی نکل رہا ہے اس خطے سے, اسرائیل شوڈ بی ڈومینیٹنگ, کہ ان کی ہیجمنی. جیسے ہندوستان کا پلان تھا جو پچھلے سال ہمیں حملہ کیا, انڈین ڈومینیشن, انڈین ہیجمنی. ہندوستان پہ بھی آپ سے امپورٹنٹ, مجھے ترکی فیصل کے آرٹیکل کا اور حصہ بھی یاد آتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا اسرائیل کا پلان ہے کہ رکھنا ڈالو, اور اسرائیل ہی سیکیورٹی کنسرن ہے پورے مڈل ایسٹ کا. یہ کلیئرلی کہا, یہ اس نے کہا کہ از دا مین میتھڈ. اب انہوں نے یو اے کو چاہے سچی اور جھوٹی ہے امبیرس تو کر دیا نا آپ نے. بیسکلی دے وانٹ ٹو لاک دیم اپ کہ جی آپ ہمارے ساتھ نتھی ہو جائیں, یو ہیو نو ادر آپشن. ابھی بھی میں اگر چاہے بھی تو تعلقات ٹھیک نہ کر پائے گی, کیونکہ وہ اتنا شک پڑ جائے گا سعودی عربیہ میں, ایران میں اور ممالک میں بھی, کیونکہ وہ تو سارے مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے نا کہ اگر اسرائیلی فوج کسی مسلمان ملک میں آ جائے یا نیتن یاہو کے ساتھ اتنی قربت ہو جائے. کچھ دن پہلے ان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم نے آئرن ڈوم بھی دیے تھے, لوگ بھی دیے تھے, فوج بھی بھیجی ہے, وہاں پہ انہوں نے پہلے ہر طرف ناراضی شروع کروائی, اب یہ کروائی. سو ایوری ہیز ٹو ٹیک دیم. سو آئی تھنک اٹس آلسو لیسن فار سم پیپل, مس گائیڈڈ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے برادر ملک کے یو اے کے, جو سمجھتے ہیں کہ embrace of Israel is a insurance against any kind of threat. شاہ صاحب گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے جی, اس کی ہم نے نمایاں اگزامپل دیکھ لی جو بھی چل رہی ہے, وہ تو بیجنگ میں لائیو ان فرنٹ آف ہر تھنگ. یہ ساری جو Trump has gone to the new Rome جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے, new center of the world. ہم ریجن کا بھی نقشہ بدلتا دیکھ رہے ہیں, جو پاور اسٹریٹجک سینٹر مشرق وسطیٰ کا گلفہ, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آف آل دا پیپل, آر ایس ایس کا جنرل سیکرٹری کہتا ہے بھارت میں کہ جی پاکستان کے ساتھ آپ ڈائلاگ ضرور کھولیں, ہاں اگر کوئی حرکت کریں آپ جواب دیں, مگر ڈائلاگ کھولیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کھولیں, ویزے ہونے چاہیے. پھر ایک ان کا ایک فارمر آرمی چیف, اس سے پوچھا گیا, اس نے بھی یہی بات کی. نہیں بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں آر ایس ایس والے. اب بدبوتار ترین جماعت ہے راشٹر سیوک سنگھ والے, اور آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب they are the real bosses. they are the real bosses. یہ مجھے بتائیں کہ یہ شفٹ کیا وائی. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے, میں کہ جب ٹرمپ جائے گا چائنا تو آن ساؤتھ ایشیا چائنا اور امریکہ کا ایک کامن ویو ہے کہ دیر شوڈ بی پیس, سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. دونوں نے کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے جنگ بند کرائی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. وانگ یی نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا 30 دسمبر کو, ٹرمپ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے, اور ہم نے کریڈٹ بھی دیا تھا جو انڈیا نے نہیں دیا, حالانکہ انڈیا بھاگے گئے تھے ان کے پاس. تو یہ امریکن اور چائنیز کا ایک کامن ویو ہے, اینڈ آئی تھنک دے ہیو ریڈ ایک تو ان کو سمجھ آ گئی کہ جی ہماری پالیسی ٹورڈس پاکستان ہیز بین ٹوٹلی فیل. آئسولیٹ کرنا, ڈیمنائز کرنا, ہم نے یہ کرنا, پاکستان اور یہ انڈیا کو لٹالے گا, یہ فیل ہو گیا, کلیپسنگ اسٹیٹ, فیلنگ اسٹیٹ, وہ سارا الٹا ہو گیا. دوسرا یہ دیکھ لیا, دیو ریڈ دا ٹی لیوز فائنلی, کہ انہوں نے کہا یار یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. بیفور وی گیٹ پریشر فرام مسٹر ٹرمپ اینڈ آلسو چائنا, پہلے ہی ہم اسلام قبول کر لیں, توبہ کر لیں. توبہ کی گنجائش تو ہے نا, کورس کریکشن کر لیں. اور سو آئی تھنک دیٹس, اینڈ آئی وڈ ویلکم دس یو ٹرن. اچھی بات, آج فارن آفس سے بھی ہاں دیر آئے, درست آئے, وائی ناٹ. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ پارٹی سے کروایا انہوں نے. لیکن جو اس کی گورنمنٹ ہے مودی کی, اس کا تو سب سے بڑا ریلنگ کرائی ہی اینٹائی مسلم ہے اور اینٹائی پاکستان ہے. یہ تو الیکشن جیتتا ہے پاکستان کو, الیکشن ہو چکا ہے نا, جو الیکشن جیتنا تھا وہ جیت گیا نا. ویسٹ بنگال میں بھی انہوں نے اپنی کر دی ہے, آسام میں بھی کر دی ہے, یہ رہ گئے تھے نا دا لاسٹ بیسٹینز آف. لیکن یہ چیز یہاں پہ رکے گی کہ جو انڈیا کر رہا ہے بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر, جو یہ آئی تھنک اٹس این انیشل سگنل ٹیررسٹ فورسز کو فنانس کرتا ہے. یہ ایب نارمل سچویشن جو چل رہی تھی کہ جس میں ہم ایک دوسرے سے نہ گفتگو کوئی ہو ہی نہیں رہی ایٹ اینی لیول, نہ سرکاری نہ غیر سرکاری. جیسے آپ کے کوئی جو دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, دے آر نو لانگر ان کمیونیکیشن, نو لانگر کوئی ٹاکس بھی ہو رہی ہیں, بات ہی نہیں چل رہی. وی آر ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, ناٹ ٹو ایچ ادر. یہ آج تک میں 71 کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پچھلے 50 سالوں میں. اور کمنگ بیک ٹو سو انڈیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے, دس از اے اسٹریٹجک میسیجنگ. اور دوسرا میرے خیال میں ہمارے بھی, آپ نے بھی روز دیکھا ہے, روز ہو رہا ہے کوئی کیا ہے وہ فتح 1 فتح 2 وہ جو میزائل بھی, ہم جو ٹیکٹیکل ویپنس کے میزائل ہیں, تو دے آر آلسو بینگ, اگر آپریشن سندور ہے آپ کا, وہ کہتے ہیں زندہ ہے, تو دیر از اے کاؤنٹر ٹو دیٹ اینڈ دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اچھا, یہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب خاموش تو نہیں رہ سکتے نا, آگے ہم کہہ رہے تھے خاموش ہیں, کہ نیوز آئی ہے کہ یہ ابھی ریلیز کر رہا ہے فاکس نیوز, لیکن اس نے کچھ ہائی لائٹس دی ہیں. انہوں نے کہا جی ہی ریویلز ٹو شان ہینیٹی
کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کمٹ کیا ہے withholding military equipment from Iran following their high-level discussions. He noted that while China continues to purchase Iranian oil, she expressed a strong desire to see the Strait of Hormuz remain open and free of interference. He said, اب یہ quote کر رہا ہے Donald Trump, he is not going to give military equipment. That's a big statement. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait open. تو یہ امریکہ کے 9 بجے چلے گا, ہمارے صبح سے چلے گا. اب یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب انہوں نے ایک باری پہلے اسلحے کی بات کی تھی تو فوراً کہ جی کر رہا ہے تو فوراً آفس کے چائنا کی ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی تھی. انہوں نے کہا تھا جی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی نہ بتائے ہم نے کس سے کیا کرنا ہے, ہم سوورن ملک ہیں, جس سے ہمارا جو ڈیل کرے گا ہم کریں گے. یہ انہوں نے ٹکا جواب دے دیا تھا. ڈو یو تھنک کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہوگا؟ میرے خیال میں جتنا اکوپمنٹ دینا تھا وہ دے دیا. جیسے وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں یوکرین کے بارے میں تو اگلے 6-8 دن نہ بھی بھیجے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. ٹرمپ 14 مئی سے پہلے جو دیا تھا وہ اس کی بات تو نہیں ہو رہی نا, وہ تو بات ہو رہی ایز وی اسپیک کہ وہ کہا ٹھیک ہے. اور 11% آف چائناز آئل امپورٹس آر فرام ایران. کل ہم نے ایک پروگرام میں جو میں نے آرٹیکل کا کیا تھا نا, لیکچر اینڈ فلاسفر کنگ, میں نے اس کا پورا ایک پرسنالٹی کا ذائچہ دیا تھا شی جن پنگ کا کہ کیا بریلینٹ, لیکن اس میں ایک بڑا مزدار قصہ دیا مجھے یاد آ گیا. اس نے کہا کہ ڈسٹن ٹروڈو سے ان کی میٹنگ تھی آئی تھنک G20 پہ کہ کہاں انہیں اس کو ڈانٹا اس نے ایگزیکٹلی کہ تم نے ڈانٹا کہ کل والی باتیں تم نے لیک کی ہیں اور اس طرح نہیں ہوئی جس طرح تم نے. اب اگر ابھی چل رہی ہیں نیگوسیشنز, کل ان کا 5-6 گھنٹے کا اسکیجولڈ نہیں, وہ جو جسٹن ٹروڈو والا تھا وہ مائک میں آیا بھی تھا, مائک بھی آیا تھا نا, لیکن he almost reprimanded him like a professor to a student. اور پھر اس نے اینڈ میں کہا کہ let's first get the environment clear, پھر آگے بات کریں گے. اب میں صرف پیرلل ڈرا کر رہا ہوں, وہاں ہوا ہے یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی ہے. ٹرمپ اس کمرے کی باتیں آ کے انٹرویو میں بتا رہے ہیں جو ابھی وہاں پہ اس کی شیپن سے ہوئی ہیں, اور اس میں لکھا تھا کہ شیپن نے بڑا کلیئر کہا کہ مجھے پبلکلی نہ کرٹیسزم پسند ہے نہ پبلکلی میری بات باہر کرنا پسند ہے, جو مسئلہ ہے میرے ساتھ بات کریں, کلیئرٹی سے کریں, ہم کریں گے. اب ٹرمپ نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو ڈسٹن ٹروڈو نے کیا, وہ تو اوپن مائک پہ پکڑا گیا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ابھی کل بیٹھنا ہے 7 گھنٹے انہوں نے, یہ پہلے کی باتیں ٹرمپ کہہ رہے ہیں مجھے شیپن نے یہ کہہ دیا کہ ٹرمپ از ٹرمپ. انہوں نے دیکھیں ٹرمپ کا جو استقبال بھی کیا پروٹوکول وائز بڑا اچھا دیا تاکہ اٹ لک گڈ ان امریکہ. وہ نعرے ہو رہے ہیں اور 21 گن سلوٹ, اسٹار اسپینگل بینر, لیکن وہ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا انہوں نے ٹویسٹ دیا ہے. وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا جس کی پاور سٹرکچر میں ایز این انڈیویجول حیثیت نہیں ہے. شی جن پنگ نیور ریسیوز اینی باڈی ایٹ دی ایئرپورٹ. ہاں obviously وہ کبھی نہیں, ایون پوٹن جب آتا ہے کبھی نہیں ریسیو کیا. لاسٹ ٹائم کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ گیا تھا تو پری میچور لائی گیا تھا یحییٰ خان کو لینے کے لیے 1970 میں. اس کے بعد ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ ٹاپ لیڈرز ایئرپورٹ نہیں جاتے لینے کے لیے. پاکستان کے لیے گئے تھے 50 سال پہلے, وہ ختم ہو گئے. تو یہ جو کہنا کہ شی جن میں خود نہیں کہا, نو آؤٹ آف کوسچن, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ول اٹ گو ویل ود دا چائنیز کہ یار ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بندہ انٹرویو دے رہا ہے؟ they will understand that جو کور ایشو ہے چائنا اس کو حاوی ہے. ٹرمپ از دیئر ان اے پوزیشن آف ویکنس. وہ لگتا ہے کہ وہ اب ان کے پاس آیا ہے سفارش کرانے, یار ہمیں کوئی ریلیف دو, اکنامک ریلیف دو. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ سارے امریکنز جو تھے they were so awestruck by China کہ شی جن پنگ مل رہا ہے جس طرح وہ مل رہا ہے, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. he was the person کہ he is the supreme leader of the world and he's meeting the American cabinet. اور وہ بڑا ڈرا ہوا تھا بلکہ مارکو روبیو کے. What can go wrong at this point آپ کے خیال میں؟ ٹیل سائنس تو اچھے ہیں اور ٹرمپ کی تمام مجبوریاں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ literally he's not holding any cards. وہ کہتا ہے I'm holding all the cards, لیکن he's not holding a card. انہیں زیلنسکی کو بھی کہا تھا نا you don't have any cards, تم 10 دن میں فارغ ہو جاؤ گے, 4تھا 5واں سال شروع ہو گیا. اس وقت کیا غلط ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں اتنی امیدیں لگ گئی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہرمز بھی کھل جائے گی, ٹرمپ بیک آف کرے گا؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بھی کمٹمنٹ تو دی ہوگی نا آن تائیوان, اور تائیوان میں بھی الیکشن آنا ہے ابھی آئی تھنک اگلے سال ہے یا 28 تک, جس میں اپوزیشن آئے گی جو وچ از پرو چائنیز, کومنتانگ جو نیشنلسٹ پارٹی ہے, اور نیشنلسٹ لیڈر بھی ہو کے آئی ہے بیجنگ 3 مہینے پہلے. تو اگر اس میں یہ جو آرم سیلز وغیرہ یہ اور اس کو پنگا لیتے ہیں تائیوان کے ساتھ, that for China would be
کہ یہ انہوں نے بیٹرے کیا ہے. لیکن وہ تو آگے کی بات ہے. میں ابھی وزٹ کی بات کر رہے ہیں. میں اس وزٹ کی اور یہ ایران کانفلکٹ کے درمیان میں کیا غلط ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ نیتن یاہو دا ایلیفنٹ ان دا روم, کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. جو اس کے ایکشنز ہیں نا وہ کنفیوز ہو گیا ہے. اس کو پتا ہے کہ ٹرمپ ہیز ناؤ ایکچولی ڈچڈ ہم. ٹرمپ سمجھ گیا کہ میرا پولیٹیکل فیوچر از ناٹ لنکڈ ود نیتن یاہو. اس نے مروا دیا ہے کسی, ہی از ڈیسپریٹ فار اے ڈیل. ٹرمپ یہ بندہ چاہتا ہے ابھی بھی گند کرنا, جنگ کرنا اور آپس میں لڑانے کی کوشش, بیکاز ہی نوز دا ڈے دا وار اینڈز. یہ تو جیل جائے گا نا, نیتن یاہو کا تو ہتھ کڑی لگے گی, جیل جائے گا either ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنلی. ٹرمپ نے 3 بار ان کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ پارڈن کر دو, اس نے نہیں کیا. ابھی نہیں کیا. الٹیمیٹلی ہو جائے گا میں پارڈن بچانے کی کوشش کرے, اور ویسے بھی شفٹ کر جائے گا یو ایس سے. کیا ادھر نیتن یاہو کی کانفلکٹ خود شروع کروا سکتا ہے؟ فالس فلیگ. آپ دیکھیں نا وہ خبریں نہیں آ رہی کہ سعودی عربیہ نے حملہ کر دیا ایران پر, وہ فلانا. کل کو کوئی بہت بڑا ایکسپلوژن ہو جائے تہران پر, وہ کہیں گے جی یہ یو اے نے بومبنگ کی ہے یا سعودی عربیہ نے بومبنگ. فار ایگزامپل ان کا موساد تو ہے نا, کام ہے ڈرٹی ٹرکس تو ان کی ایکسپرٹیز ہے. سو دے کین ڈو دیٹ کائنڈ آف تھنگ گن ڈالنے کے لیے, کیونکہ اس وقت وی آر موونگ کلوز ٹو این ایگریمنٹ. جے ڈی وینس نے بھی کہا دیکھیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ایران آرام سے بیٹھا ہوا ہے خاموشی سے, وہ نہیں ہل رہا اپنا, اور وہ یہی کہہ رہا تھا نا آن دا اسٹیٹ آف ان کو برکس والی جو فورن منسٹرز میٹنگ چل رہی تھی دلی میں, وہاں پہ بڑی ذلت ہوئی. اب وہاں پہ راکچی صاحب نے ٹھک کے کہہ دیا کہ وہاں پہ جوائنٹ کمیونیکے پھر نہیں نکلا. ڈپٹی والا بھی پہلے والے میں بھی نہیں نکلا تھا, آج بھی نکلا. انہوں نے کہا اگر ہمیں کنڈیم کرنا ہے پہلے اسرائیل اور امریکہ کو بھی کرو, تو وہاں بھی ان کو شرمندگی ہوئی. لیکن وہاں بھی راکچی نے ایک ہی بات کی ہے, باس راکچی نے جن فورن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ہم نیگوشیشنز کے لیے اس سے بھی زیادہ تیار ہیں. وی آر پرفیکٹلی اوپن. تو ادھر سے تو سارے اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہے ہیں. کون ہے یہ ایرانی؟ ہاں بالکل ایبسولوٹلی. وہ ایرانی آر ناؤ ویری کانفیڈنٹ. دے فیل کہ دا ورسٹ از بیہائنڈ دیم. بلکہ میرے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تہران بھی اور لیڈرشپ, کہتے کہ ٹرمپ ہیز ڈن اس اے گڈ سروس. میں کیسے؟ کہتے ایک تو پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. کہتے ہمیں بڑا ڈر تھا کہ جب, کیونکہ 86 سال عمر تھی سپریم لیڈر کی, ریبر کی, تو ٹرانزیشن کیسے ہوگی. کہتے تو بڑی لڑائی ہونی تھی کیونکہ فیکشنز بڑے ہیں نا, کون سینئر ہے کون جونیئر ہے. کہتے ہیں انہوں نے جو شہادت کی ہے وہ تو فوراً ایشو ہی ختم ہو گیا, 24 گھنٹے کے اندر وہ سارا کر. تیسرا جو ہو گیا کہ وہ ہم نے دسمبر میں لوگ سڑکوں میں نکلے ہوئے تھے, اب وہ سارے ارد گرد آ گئے. انہوں نے کہا اٹس اباؤٹ ایران. پہلے اس نے کہا تھا نا عوام کے حکومت کے خلاف ہے. جب اس نے کہا کہ میں ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا, انہوں نے کہا یہ جنگ تو ہمارے بارے میں ہے, پوری ملک کے بارے میں. اینڈ ریمبر ایرانیز آر ویری ویری نیشنلسٹک پیپل, چاہے وہ داڑھی والے ہوں یا کلین شیون. لیکن مجھے شاہ صاحب ایک بات بتائیں, ٹرمپ کا ابھی بڑے ہمیں پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں نا, وہ یہ وزٹ کے حوالے سے. ہاں, بیکاز ٹرمپ لیوز ان دا مومنٹ. ٹرمپ کا ابھی ہائی ہے. اب اگر ٹرمپ جہاز میں چڑھتا ہے, جب چڑھے گا جہاز میں, اور اس کو یہ فیلنگ آنی شروع ہوگی کہ یار سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نمبر 2 ہوں, وہ نمبر 1 ہو گیا ہے. آئی ایم شیور اس کو تو وہ ٹریپ کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون سا وہ ہسٹورین تھا, کیا تھا یہ, اس نے آج پوچھا ہوگا, بعد میں پوچھا ہوگا یہ ٹریپ کیا ہوتا ہے, واٹ ایور, تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ تو اس نے یہ بات کی تھی. واٹ از دا پاسبلٹی نوئنگ ٹرمپ, کہ ٹرمپ کو یہ لگے کہ یہ جو میرا سارا دورہ تھا اس میں چائنیز کلیئر ونرز نظر آ رہے ہیں, ایٹ اے سپیریئر برتھ نظر آ رہے ہیں, تو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ میں ہی جنگل کا بادشاہ لگوں. ٹرمپ از اے سروائیور, ہی از اے پولیٹیشین, ہی لائکس ٹو ون, اور یہ باؤنس بیک کر کے آیا ہے, وہ ایکسیپٹ کر لے گا. وہ امپورٹنٹ ہے آپٹکس. امریکہ جو ہوتا ہے نا 24/7 نیوز ہے, یار وہ دیکھو بڑا ویلکم کیسا ملا, اس پہ شی جن پنگ نے اس کو بڑا کیا, ہاتھ پرسنلی گائیڈ کیا, اتنا اسپینڈ ٹائم کیا وہ اس کے لیے. اور پلس جابس, امریکہ از آل اباؤٹ اکانومی. اس کے سارے جو اکنامک کنسیڈریشنز تھے, ٹیرف وار ختم ہو گئی ہے, ٹریڈ وار ختم ہو گئی ہے, بوئنگ کی سیلز بڑھ گئی ہیں, بیف کی سیلز بڑھ گئی ہیں. So you do not see right now, you only see good happening, کہ اچھا ہی ہوگا. کیونکہ this is what Trump wants. Trump کا بڑا limited objective تھا. He realized کہ he is going as a supplicant. He is going as a, کہ یہ شی جن پنگ has the cards, اس سے اس نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. وہ شی جن پنگ نے دے دیا at no cost to him. Because he came to شی جن پنگ نا. تو آپ کو پھر اب یہ لگتا ہے کہ دنوں کی بات ہے, 5-6 دن should be the next 5-6 days should be critical, پھر اسلام آباد بھی دیکھیں گے ہم سب کو ان کو. I would expect that, yes, بالکل. اب صرف یہ ہے کہ عید وغیرہ بھی آ رہی ہے, وہ کیسے وہ کوآرڈینیٹ کریں گے, بٹ آئی تھنک نیکسٹ اٹس اے میٹر آف ویکس.
couple of weeks, 2-3 weeks, کیونکہ سب چیز تیار ہے, لوہا گرم ہے. ویک سے زیادہ نہ ہی ہو, اکانومی برے حال میں, تیل برے حال میں, ہمارا تو ویکس میں سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن اوور آل جو سچویشن ہے وہ پازیٹیو جا رہی ہے. سو گڈ نیوز از کم فرام بیجنگ, ہمارے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کے لیے. اگر ٹرمپ وہ نیتن یاہو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ریبٹ آؤٹ آف دا ہیٹ نکال کے گن نہ مارے تو وی شوڈ بی آل رائٹ, the world should be all right. ورلڈ شوڈ بی آل رائٹ. اور ویسے بھی اوور آل یہ جو سمٹ ہوا ہے پہلا دن, یہ جو شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں 23 کو, 24 کو جانا تھا. ہاں 23 کو جائیں, 24 کو وہ جو ہے. جی جی جی. ڈو یو تھنک اس کا اس پہ لنکڈ ہے یا کوئی کہ یہ ٹوٹلی نہیں, وہ پہلے کا اسکیجول وزٹ تھا ان کا, اور اچھی بات ہے کیونکہ چائنا تو ہمارا خاص ہے. ابھی پریزیڈنٹ بھی ہو کے آئے ہیں, پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں. چائنا از اے بیسٹ فرینڈ اینڈ اسٹریٹجک پارٹنر اینڈ وی آر آن دا رائٹ سائڈ. جو کچھ دن پہلے عراقچی صاحب کو بلایا تھا چائنا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور ان کی فارن منسٹر سے بات چیت ہوئی. آپ کا خیال ہے کہ اس چیزیں میں ایران کی انہوں نے بھی ریڈ لائن سمجھ لی ہوں گی, یہ چیزیں طے تو ہوگی, اور میرے خیال میں کہ تمہارے بہاف پہ ہم کیا کیا کنسیشن دے شی سکتے جن ہیں. پنگ کے ٹاکنگ پوائنٹس میں شامل کیا ہوگا. ایران نے بتا دیا ہوگا کہ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. اور میرے خیال میں جو ایک اور بات جو ابھی تک نہیں آئی وہ کی ہوگی انہوں نے, کہ الٹیمیٹلی جو ایگریمنٹ ہوگا, دا مدر آف آل ڈیلز, اس کو ہم چاہتے ہیں گارنٹر UN سیکیورٹی کاؤنسل ہو, اور آپ چین جو ہے وہ اسپیئر ہیڈ. چین اور رشیا کا تو نام انہوں نے لے دیا اسٹیٹمنٹ. سو وہ میرے خیال میں وہ بھی تھا کہ ڈے آفٹر ٹمورو والی بات بھی کی ہوگی انہوں نے, جو مدر آف آل ڈیلز جب ہوگی. وی نیڈ دیٹ. So let's hope for good tidings. I think the glass is half full is very good news. آپ کا گلاس ہاف فل آپ ہمیں دکھا کے چلے جاتے ہیں ہر دفعہ. وہ آپ پانی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سپیس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو اب فل کرنے کا ٹائم آ گیا. آگے ہے جی, اور جائے گا. لیٹس ہوپ جی, شاہ صاحب ہمیشہ ہاف گلاس دکھاتے ہیں ہمیں. وی ہوپ کہ انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ پورا بھر جائے, اور بیکاز دیٹس واٹ دی ورلڈ نیڈس, سینٹی اینڈ پیس. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں اچھی خبریں آ رہی ہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. بات یہ کیا اسرائیل گن مار سکتا ہے, نہیں مار سکتا. کچھ دن پہلے شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک کامنٹ کی لکھا تھا عرب نیوز میں, اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا اسرائیل نے بڑی کوشش کی سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ ہو جائے, ہم نے نہیں کی. اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے, وہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں. وی ہوپ کہ ان کی یہ چیز ہمارے خلیجی ملک کے جو دوست ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ اسرائیل